معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بڑا ہی خوبصورت اور نیکیوں کا ایک موسم بہار یہ مہینہ گزرا۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سماء ہماری عبادات کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر 14ویں پارے میں رب کائنات فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وقم من الساجدین، اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یقین یعنی موت آ جائے، تو موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ پیارے بھائیو، یقین کا یہاں مطلب موت ہے۔ سورۃ المدثر میں 29ویں پارے میں رب کائنات نے وضاحت بھی فرمائی، اور وہاں صراحتاً ہے کہ یقین سے مراد موت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں اللہ کا یقین ہو جائے۔ تو جب رب کا یقین ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزوں کی ضرورت، پھر تم ساری عبادات سے آزاد ہو گئے۔ یہ گمراہ کن صوفیاء کا نظریہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کس کو تھا؟ لیکن ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود نماز چھوڑی، اللہ کی عبادت نہ چھوڑی، اور نہ ہی کسی ایک صحابی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اب چونکہ تم رب کی پہچان اور معرفت میں اس لیول پہ پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں نمازوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو کیا یہ لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر اللہ کے بارے میں یقین رکھنے والے؟ پیارے بھائیوں، یقین کا مطلب ہے موت، کہ لوگوں رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور بندہ مومن، اس کی اصل خوشی وہ رب کائنات کی عبادت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کا دن جو مسلمان کی خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن کا آغاز بھی بندہ مومن رب کی عبادت سے کرتا ہے، بلکہ اس دن ایک اضافی نماز، اضافی سجدے، اضافی تکبیرات، اس لیے کہ بندہ مومن وہ سمجھتا ہے کہ اصل خوشی اس کی اس وقت پوری ہوگی کہ جب وہ موت کی آغوش میں جائے گا، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کے یہ پیغام دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح، ایسی خوبصورت جان جو اللہ پہ راضی اور اس کا رب اس پہ راضی، اپنے رب کی طرف چلیے۔ پھر قبر میں اس کا وہ خوبصورت استقبال، وہ جنتی بچھونے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس کی خوشی کی انتہا اس وقت ہوگی جب ان نیکیوں کی بدولت، ان عبادات کی بدولت رب کائنات اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، محبوب کبریا کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جنت میں جب یہ اپنے اس پروردگار کا دیدار کرے گا کہ جس کی زندگی بھر بن دیکھے عبادت کرتا رہا، جب اس کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی مکمل ہوگی۔ رب کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے سلف کہا کرتے تھے
کہ رب کی عبادت صرف ایک مہینہ یا 2 مہینے، واللہ مل مؤمن الذی یعمل شہرا او شہرین، اللہ کی قسم اس بندے کو تو مومن کہلانے کا حق ہی نہیں جو مہینہ یا 2 مہینے رب کی عبادت کرتا ہے، جو 1 مہینہ یا 2 مہینے ہی رب کو پہچانتا ہے، باقی مہینے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، او اللہ کے بندے ربانی مسلمان بنو، رمضانی مسلمان نہ بنو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ چلے ہی جاتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں وہی باقی رہ جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد مساجد کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو صرف رمضان کے مہمان تھے رمضان کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے جس کی زندگی، اس کے اندر اللہ کی عبادت، یہ سب سے عظیم ہدف، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی عمل کرے ایمان لانے کے بعد، نیک اور صالح اعمال، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم دنیا بھی اس کی خوبصورت بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اسے عزت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ پیارے بھائی، اور رمضان المبارک میں ویسے تو اللہ کی توفیق سے جس کو رب نے جتنی ہمت دی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مختلف عبادات اور مختلف نیکیاں انسان نے بڑھ چڑھ کے کی، اللہ ساری عبادات کو قبول فرما لے، لیکن رمضان کے اندر جو سب سے زیادہ کثرت سے اور اہم ترین عبادت ہوتی ہے وہ ایک تو روزہ ہوتا ہے، جو ہر مسلمان روزہ رکھتا ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ فرض روزے، گویا کہ روزے رکھنا یہ سب سے اہم عبادت ہوتی ہے رمضان کے اندر۔ اور دوسری عبادت رمضان میں کہ بندہ مومن رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل، صلاۃ التراویح، نماز تہجد، یہ ساری عبادات جو اگرچہ ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں، انسان رمضان کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سعادتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر آخری عشرے میں رمضان کی ایک سب سے عظیم عبادت لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی عبادت، اور لیلۃ القدر میں اللہ کو منانے کے لیے اس سے التجائیں اور دعائیں اور وہ طاق راتیں، ان کے اندر عبادت۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور اس ملاقات میں میں کچھ ایسے اعمال ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال پر اللہ رمضان کے بعد بھی انہی تینوں عبادات کا اللہ اجر انسان کو اسی طرح عطا فرماتے رہتے ہیں کہ اگر انسان اعمال کو اپنانے والا بن جائے تو رمضان کے بعد بھی روزوں کے اجر کو وہ پا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ راتوں کے تہجد اور قیام اللیل کے اجر سے وہ محروم نہیں رہتا، رمضان کے بعد بھی وہ لیلۃ القدر جیسی عبادت باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو وہ اپنانے والا بن جائے۔ سب سے پہلا عمل رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میزبان اللہ کے رسول کے سیدنا ابو ایوب انصاری، وہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح مسلم کی حدیث، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جس بندے کو رب نے توفیق بخشی اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ نے اس کی اس توفیق کو باقی رکھا اور رب کائنات نے اس کو ہمت دی اور اس نے اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر کلہ۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، فرمایا سال بھر کے روزوں کا رب کائنات اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
کہ میرے بندے نے صرف 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے اس نے روزے رکھے ہیں، اور 12 مہینوں کا رب کائنات اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے اللہ نے سنتیں رکھی ہیں، نوافل رکھے ہیں، جن کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن جب فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جایا کرتی ہے۔ قیامت والے دن جب ان فرض نمازوں کا حساب ہوگا، جو ان نمازوں میں کمی ہوگی اللہ ان سنتوں اور نوافل سے اس کمی کو پورا کریں گے۔ فرمایا یہ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے اللہ کے نبی جو کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد شوال میں یہ 6 روزے، یہ اسی طرح نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتوں اور نوافل کی طرح ہی ہیں کہ انسان جتنا مرضی روزے کی حفاظت کر لے، فرض روزے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی اس سے ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اگر یہ رمضان کے بعد یہ 6 روزے بھی رکھ لے تو اللہ رب العزت ان روزوں کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ اسے بھی پورا کر دیں گے، اور اپنی طرف سے اللہ اتنا نوازیں گے کہ سال بھر کے اللہ روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ اور دوسری بات امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، کہ رب کائنات کا انسان کو رمضان کے بعد شوال کے روزوں کی توفیق دے دینا یہ علامت ہوتی ہے کہ رب نے تمہارے رمضان کے روزے بھی قبول کر لیے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس جیسی مزید نیکیوں کی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات ہمیں رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق بخشے، تاکہ اللہ ہمیں سال بھر کے روزوں کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دے۔ دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، روزانہ ہی نفلی روزہ اور ساری رات قیام، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو پتا چلا، آپ نے بلایا، فرمایا عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات کو سوتے نہیں، ساری رات قیام کرتے ہو، اور کبھی تم نفلی روزہ چھوڑتے ہی نہیں، روزانہ ہی روزہ رکھتے ہو۔ کہا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ اگر اس طرح کرو گے تو تم تو بہت کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، جسم نحیف ہو جائے گا۔ عبداللہ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم وہ کر لیا کرو، اللہ تمہیں سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں صرف 3 روزے، اور اگر ایام 20 کے 13 14 15 کے انسان رکھ لے تو مزید فضیلت والی احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، وگرنہ کسی مہینے کے دنوں میں بھی 3 روزے۔ فرمایا 3 روزے رکھ لیا کرو، رب کا اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ کم از کم 10 گنا نوازتے ہیں۔ تم ہر مہینے 3 روزے رکھتے رہو، قیامت والے دن جب رب کے ہاں پیش ہوگے اللہ تمہیں زندگی بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نواز دے۔ رمضان کے اندر یہ روزوں کی جو ایک عادت بنی، اللہ اس کو باقی مہینوں میں بھی نفلی روزوں کی شکل میں اللہ اسے جاری رکھنے کی توفیق دے کہ کم از کم ہر مہینے میں 3 روزے، اور اللہ رب العزت کی اتنی خاص رحمت اپنے ان بندوں پر کہ اللہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، تیسرا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت رات بھر کی تہجد اور قیام کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی امرہ کہتے ہیں میں ایک دن مسجد میں گیا مغرب کے بعد، دیکھا مغرب کی نماز کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں پانے والے. فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا تھا عثمان آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے. لیکن نیکیوں کی ہرس دیکھیں، اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بشارتیں، ان کو سمیٹنے کی چاہت اور طلب دیکھیں. عبد الرحمن بن ابی امرہ کہتے ہیں میں مغرب کے بعد مسجد میں گیا، عثمان بن عفان اکیلے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے پوچھا کہ حضرت مغرب کے بعد آپ مسجد میں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے آدھی رات قیام کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. عثمان مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ سکوں، کہیں نماز سے لیٹ نہ ہو جاؤں. مسجد میں بیٹھے مغرب کے بعد سے انتظار عشاء کی نماز کی جماعت کا. اور ساتھ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. جو بندہ فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لیتا ہے رب کائنات اسے ساری رات کے قیام کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پیارے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. معمول بنا لیں کہ یہ دو نمازیں جو منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، سر بھاری ہو جاتے ہیں منافقوں کے ان نمازوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں تمہیں ایک ہڈی ملنے کی امید ہو، ہڈی، فرمایا کہ مسجد میں تمہیں ایک ہڈی ملے گی جس پر بوٹی نہیں، پھر بھی دنیا کے لالچی تم اتنے ہو کہ اس ہڈی کو پانے کے لیے بھی مسجد میں آؤ گے، لیکن رب نے اجر آخرت کا اتنا رکھا ہوا ہے تمہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے عشاء اور فجر خاص طور پر یہ دو نمازیں یہ اجر پانے کے لیے کہ اللہ ساری رات کے قیام کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے. پیارے بھائیو، چوتھا عمل نماز ظہر، اس سے پہلے کی 4 رکعات، 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر. سلسلہ صحیحہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے جس بندے کو اللہ 4 رکعات کی توفیق دے دے، اور جو ہم معمول کی سنتیں پڑھتے ہیں، باقی تو عام طور پہ نہ تو ان میں کبھی زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، جو لوگ نمازی ہیں وہ پڑھ ہی لیتے ہیں. یہ 4 سنتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو عام اس کے فضائل ہیں اس سے ہٹ کر اس کی ایک اضافی فضیلت 4 رکعات قبل الظہر، یہ 4 سنتیں 4 رکعتیں ظہر سے پہلے یعدلن بصلاۃ السحر، جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ ان 4 رکعتوں کا اجر رات کی تہجد کی نماز کے برابر اللہ اس بندے کو ان 4 رکعتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. 4 سنتیں ظہر سے پہلے یہ 4 رکعات کبھی نہ جانے دیں اس سوچ کے ساتھ کہ رب نے اتنا بڑا اس کا انعام رکھا ہے، رات بھر کا قیام اور ساری رات کی یہ عبادت، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی جب ظہر سے پہلے ایک دن نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس وقت میرا یہ نیک عمل رب کے ہاں پہنچے. اللہ ہمیں ان 4 رکعات کی پابندی کی توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، 5واں عمل اللہ توفیق نصیب فرما دے، رات کے وقت قرآن مجید کی 100 آیات کی تلاوت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ ب100 آیہ کتب لہ قیام لیلہ، جو بندہ رات کے وقت 100 قرآن کی آیتیں پڑھ لیتا ہے، اور 100 قرآن مجید کی آیات پڑھنے میں
میں یقین سے کہتا ہوں اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر وہ روٹین سے جو اس کی ایک ترتیب ہے، جس طرح عام حفاظ پڑھتے ہیں 3 سے 3.5 منٹ لگیں گے کہ وہ 100 آیات پڑھ لیتا ہے۔ 30ویں پارے کی پہلی تینوں صورتیں سورہ نبا، نازعات اور عبسہ 100 آیات سے زائد ہیں ان 3 صورتوں کی آیتیں۔ اور اگر کوئی شخص سورہ ملک پڑھتا ہے، معمول کا ہے سورہ ملک پڑھنے کا، ساتھ یہ 2 صورتیں اور ملا لے 100 آیات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے ساری رات کے قیام کا رب کائنات اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ قرآن کی تلاوت اس کو رمضان تک خاص نہ کریں، بس رمضان گیا قرآن گیا، معمول میں شامل کریں۔ 100 آیات رات کو پڑھ کے سوئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو اتنی صورتیں پڑھتے تھے سونے سے پہلے۔ اللہ کے رسول کے معمولات میں معوذتین بھی، سورہ کافرون بھی، سورہ اخلاص بھی، سورہ ملک بھی، سورہ سجدہ بھی، اس کے علاوہ سورہ زمر بھی، سورہ بنی اسرائیل بھی، اور جتنی قرآن کی صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح یسبح کا لفظ آتا ہے، وہ ساری صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی اور ہمیں 100 آیات کی بھی توفیق نہ ملے۔ اللہ کے نبی نے تو اس سے اگلی بات یہ بھی کہہ دی، لوگو من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتاہ، جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گویا کہ اس کے لیے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ قرآن کی تلاوت اس کو بھی رات کے اپنے معمول میں شامل کریں تاکہ ساری رات کے اللہ ہمیں قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ پیارے بھائیو، یہ 5 عمل جس میں سے 2 عمل یہ تھے کہ اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 عمل وہ تھے کہ اگر آپ ان کو اختیار کریں تو اللہ ساری رات کے قیام اور تہجد کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 3 عمل اگر آپ یہ اختیار کر لیں تو اللہ دونوں اجروں کو جمع کر دیتے ہیں، روزوں کا اجر بھی اور تہجد کا اجر بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلق درجۃ قائم اللیل صائم النہار۔ فرمایا ایسا مومن جو مومن ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو اچھا اخلاق نصیب فرما دیا، جس مومن نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کسی کی عزت نہیں اچھالتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اخلاق اچھا۔ فرمایا بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس انسان کے رتبے کو پہنچ جاتا ہے جو دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے اور ساری رات قیام کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا اللہ دونوں کے برابر اللہ اس کو اچھے اخلاق کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7واں عمل جس ایک عمل پر اللہ نے دونوں اجروں کو جمع کر دیا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار۔ فرمایا وہ انسان جو صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتا، اپنے بچوں کا نہیں سوچتا، اپنے پیٹ کی ہی فکر میں ہر وقت گم نہیں رہتا، بلکہ وہ کماتا ہے اور نیت یہ ہے اللہ میرے محلے میں فلاں بیوہ عورت بھی ہے، میری برادری میں فلاں بیوہ عورت اور یتیم بچے ہیں، کماتا اس لیے ہے کہ ان کی بھی کفالت کروں۔ فرمایا یہ بیوہ اور یتیم بچے اور مسکینوں کی کفالت کرنے والا اللہ اس انسان کو اس روزے دار کے برابر جو دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، اللہ اس کے برابر اور اس مجاہد کے برابر جو جہاد کے لیے میدان جہاد میں ہے، اللہ ان سب کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل
جس ایک عمل پر رب نے دونوں اجر کا وعدہ کیا ہے، رباط یوم و لیلہ فی سبیل اللہ، ایک دن اور ایک رات کا پہرا سرحد پہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اہل اسلام کی حفاظت کے لیے، رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا پہرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرم، یہ بہتر ہے رب کے ہاں اجر کے لحاظ سے، ایک مہینہ ایک شخص راتوں کا قیام کرے اور ایک مہینہ نفلی روزے رکھے، اور یہ مجاہد جس نے ایک رات کا پہرا دیا، اللہ اس ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی تہجد کا اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نواں عمل، اور یہ وہ عمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، اور کیسے جمع کیا؟ اللہ کی قسم، جب یہ حدیث پڑھتا ہوں رشک آتا ہے ان لوگوں پر جن کو ہر جمعے اللہ یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے ان پر جن کے پاس ہر جمعے چانس ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر ضائع کر دیا، جان بوجھ کر، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن جان بوجھ کر اتنا بڑا گھاٹے کا سودا، دنیا کے لیے ہم بڑے حریص ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنن ابی داود کی روایت اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث، اوس بن ابی اوس صحابی رسول ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو، جو بندہ جمعے والے دن یہ 6 کام کر لے، اور 6 کام کوئی پہاڑوں جیسے نہیں ہیں، کتنے آسان ہیں، فرمایا جو جمعے والے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کر لے، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، دوسرا کام کہ جلدی مسجد کی طرف چل پڑے، جلدی، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور تیسرا کام کہ پیدل چل کے آئے، سواری پر نہ آئے۔ ہاں اگر عذر ہے کہ پیدل چل نہیں سکتا یا دور سے چل کے آنا ہے، ظاہر بات ہے وہ تو عذر ہے، لیکن بس اوقات گھر قریب ہوتے ہیں لیکن عادت ہے کہ سواری پہ ہی جانا ہے، فرمایا تیسرا کام کہ پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا۔ چوتھا کام وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کر بیٹھا۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں لیکن پیچھے دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، باہر بیٹھ گئے، ادھر آخری صف میں بیٹھ گئے۔ فرمایا چوتھا کام دنا من الامام، امام کے قریب جتنی قریب جگہ ملی اتنا قریب آ گیا۔ پانچواں کام واستمع، غور سے خطبہ سنا، نیند پوری کرنے کے لیے نہیں، جمعے کے دوران ادھر ادھر جھانکنے کے لیے نہیں، غور سے توجہ سے، استمع ولم یلغو۔ چھٹا کام دوران خطبہ اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی لغو کام نہیں۔ پیارے بھائیو، خطبے جاری ہو، آپ آ کے کسی سے سلام لیں، جائز نہیں ہے، آپ کسی سے بات کریں، جائز نہیں ہے، آپ کسی کو اشارہ کریں چپ ہو جاؤ، منع ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ تنکا اٹھا کے کھیل رہے ہیں ہاتھ سے، تنکے کے ساتھ، یہ بھی لغو کام ہے۔ لم یلغو، جمعے میں لغو حرکت نہیں کی۔ یہ کتنے کام مشکل ہیں، بالکل آسان ہے، لیکن انعام کتنا بڑا۔ کتب لہ بکل خطوہ اجر سنۃ صیامھا وقیامھا۔ آپ میں سے کوئی بھائی نہیں بتا سکتا کہ آپ گھر سے یہاں تک کتنے قدم چل کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو اس کے گھر سے لے کے مسجد تک ہر قدم پر رب کائنات 1 سال کی راتوں کا قیام اور 1 سال کے نفلی روزے، گویا کہ 1 قدم پر 2 انعام، 1 قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اور 1 قدم پر 1 سال کی تہجد کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، موقع ہوتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں، نہیں آتے، انتظار میں کہ ابھی تو 20 منٹ ہیں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، جماعت کھڑی ہونے کے قریب جائیں گے۔ دنیا کے لیے ہم اتنا گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کریں گے، لیکن اتنا
اتنا بڑا خسارہ ہر جمعے بڑی تسلی سے برداشت کر رہے ہیں، اتنا بڑا انعام، اللہ ہمیں یہ سعادت پانے والوں میں شامل فرما دے۔ اور آخری بات اور آخری عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، جس بندے نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد اس نے 4 رکعت پڑھ لی، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت کقدرہن فی لیلۃ القدر، یہ 4 رکعتیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں اللہ نے اسے نصیب فرما دی۔ اور یہ چانس روزانہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو اللہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ یہ جو روزوں کا اجر تھا، راتوں کے قیام اور تراویح کا اجر تھا، اور لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر تھا، اللہ ہمیں زندگی کے باقی ایام میں بھی اللہ اسے سمیٹنے والوں میں شامل فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔